السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور آپ بھی امت کو اصلاح کرنے میں ہماری مدد فرمائیں، اور اللہ رب العزت کی اس نیک کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور آپ بھی ثواب کے حق میں حصہ دار بن جائیں۔ تو آج کا میں اس ویڈیو کا جو عنوان رکھا ہوں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت تو مسلمان نماز سے غافل ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ چند حضرات نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کل میں سے 5% ایسے مسلمان ہوں گے جن کی نماز درست ہوتی ہوگی، اور وہ لوگ اپنے نماز کو صحیح کرنے کے لیے علماء کرام سے اپنی رابطہ کو رکھتے ہوں گے۔ لیکن ایک بڑی آبادی ان کی بھی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بڑی بڑی خامیاں اور بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آج میں انہیں کچھ ٹاپک پر، کچھ پوائنٹس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، جو میں اپنی بات رکھوں گا، وہ ہے امام سے پہلے نماز کے ارکان کو کرنا یا ساتھ ساتھ کرنا۔ ہم اکثر مسجد میں، اور یہ میں اپنا خاص تجربہ کے ساتھ میں کہتا ہوں، جو میں اپنے محلے کی مسجد میں یا جامع مسجد میں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اکثر مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں، اور میں ان نمازیوں کی بات کرتا ہوں جو 5 وقت نمازی ہیں۔ جمعہ یا عیدین کی نمازی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان میں یہ بہت ہی اکثریت تعداد میں پائی جاتی ہے کہ وہ امام سے پہلے سجدہ کر دیتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہیے، اور اگر ہم اس غلطی کو نہیں سدھارتے ہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہم پر لازم ہے کہ اس کی اتباع ہم کریں۔ اور کیسے کریں؟ بہت سے لوگ نماز میں جب امام تکبیر اولیٰ کے بعد نیت باندھتے ہیں تو ہمیں چاہیے جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر بول کر ہم بھی ہاتھ باندھے، اور جب امام رکوع میں جائے، جب وہ پوری طرح سے رکوع میں چلے جائے، تب ہم بھی اللہ اکبر بولتے ہوئے ہم بھی رکوع میں جائیں، یا جب وہ آدھے سے زائد رکوع میں جتنے جانے کا جو حد ہے اس میں اگر جھک جائے تب ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، اور جب وہ اٹھ جائے، جب وہ سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے جب وہ اٹھے، تب ہم ان کے بعد اٹھیں، ان سے پہلے نہ کریں، اور کوشش کریں ساتھ ساتھ بھی نہ کریں، کیونکہ جب ہم ساتھ ساتھ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم ان سے آگے نکل ہی جائیں گے۔ تو ہمیں امام کی برابری نہیں کرنی، ہم ان کی اطاعت میں جاتے ہیں، ہم ان کا اتباع کرتے ہیں، ہم نیت باندھتے ہی ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے، مطلب کہ وہ جب کر لیں گے کوئی کام اس کے بعد ہم کریں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے نماز میں جب امام سورہ فاتحہ کہتے ہیں تو وہ آمین نہیں کہتے ہیں۔ ہمیں حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہم آمین بھی کہیں، اتنی آواز میں کم سے کم ہم خود سن لیں۔ اچھا، اب میں دوسری پوائنٹ کی طرف جو چلنا چاہتا ہوں، یہ جو میں پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اکثر جو گاؤں دیہات کے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ گاؤں دیہات کے جو ہوتے ہیں وہ شریعت سے بھی دور، اور اسلام کا جو مسئلے مسائل کے جو قانون ہے اس سے بھی بہت دور رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو اکثر نمازی جو ہے ان کا جو ٹخنا ہوتا ہے، یا شلوار، لنگی، پینٹ، وہ اکثر ان کا ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص جو ہے جس کا کپڑا، ویسے تو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا ہی حرام ہے ہر مسلک کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کو ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں رکھنا چاہیے، اور جو مسلمان رکھتا ہے اس پر اللہ کی عذاب ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ذرا سا ہماری غفلت کی وجہ سے ہم کتنے بڑے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ جو بھی ایک تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے ہمارا کپڑا جو پینٹ ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، آپ ہمیشہ ٹخنے سے اوپر پہنیں، اور اگر کوئی مسلمان نہیں کرتا اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔
یہ ایک دوسری پوائنٹ. اور تیسری پوائنٹ یہ ہے، اکثر ہم یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کچھ چند لوگ جو ہے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو یا تو ان کا دونوں پیر اٹھ جاتا ہے یا ایک پیر کے اوپر وہ دوسرا پیر رکھ دیتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی غلط ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا پیر کا پنجہ، گھٹنا، دونوں ہاتھ اور پوری پیشانی اور ناک یہ ہمیں سجدے کی حالت میں پوری کی پوری زمین پر سٹی ہونی چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک اٹھا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو حضرات جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا